حماس اسرائیل جنگ میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت نہ رکنے پر سعودی عرب نے دبنگ اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ اسرائیل سے اس وقت تک کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہوں گے جب تک مشرقی بیت المقدس کے ساتھ 1967 کی سرحدوں پر ایک آزادانہ فلسطینی ریاست کو تسلیم اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کو روکا نہیں جاتا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے یہ بیان امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کے ایک تبصرے کے رد عمل میں دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کو مثبت اشارے ملے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل تعلقات معمول پر لانے کے لیے بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ بیان جان کربی سے منسوب تبصروں کی روشنی میں فلسطین کے مسئلے پر واشنگٹن کے سامنے اپنے دو ٹوک موقف کی تصدیق کے لیے جاری کیا ہے۔ روئٹرز کے مطابق اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کو باضابطہ بنانے پر بحث اس وقت شروع ہوئی جب ریاض کے خلیجی ہمسایہ ممالک متحدہ عرب امارات اور بحرین نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ذرائع نے اکتوبر 2023 میں بتایا تھا کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکی منصوبوں کو فی الحال مسترد کر دیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے دوران اب تک 27,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، جس پر سعودی عرب سمیت اسلامی دنیا میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک ایسے وقت میں مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا ہے جب فلسطینیوں کو امید ہے کہ غزہ کے سرحدی شہر رفح پر اسرائیلی حملے سے پہلے فائر بندی کا معاہدہ طے پا جائے گا، جہاں غزہ کی نصف آبادی نے پناہ لے رکھی ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ اینٹنی بلنکن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تنازع کے ایک پائیدار خاتمے کے حصول کے لیے علاقائی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی قیادت کے ساتھ غزہ میں انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تنازع کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دوسری جانب حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ غزہ پر 4 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے سیز فائر کے معاہدے پر ابھی تک حتمی سمجھوتا نہیں ہوا۔ لبنان میں موجود حماس کے اعلیٰ عہدیدار اسامہ حمدان نے کہا کہ حماس رہنما اسرائیل، قطر، مصر اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کی جانب سے تیار کردہ مجوزہ فریم ورک کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کے مطابق حماس کو اپنے موقف کا اعلان کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ ان کی تحریک بارہا کہہ چکی ہے کہ وہ اپنے فلسطینی عوام کے خلاف جاری اس وحشیانہ جارحیت کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی اقدام پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم اسامہ حمدان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حماس کو پیرس میں ثالثوں کی جانب سے تیار کردہ سیز فائر کی تجویز مل گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے اور اس منصوبے میں کچھ تفصیلات کم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جلد ہی اپنے موقف کا اعلان کریں گے، جو ہماری اس خواہش کی بنیاد پر ہوگا کہ جارحیت کو جلد از جلد ختم کیا جائے، جس کا سامنا ہمارے عوام کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا آغاز ہوا تھا۔ حماس کے حملے میں اسرائیلی اعداد و شمار کے مطابق 1160 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 250 کو قیدی بنا کر غزہ لے جایا گیا تھا۔ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے قیدیوں میں سے تقریباً 100 کو نومبر کے آخر میں ایک ہفتے کے سیز فائر کے دوران رہا کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ میں اب بھی 132 قیدی موجود ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت نے فضائی، زمینی اور سمندری حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں غزہ میں کم از کم 27,938 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ حماس کے ایک ذرائع نے بتایا کہ موجودہ 3 مرحلوں میں مشتمل سیز فائر کی تجویز میں ابتدائی طور پر 6 ہفتوں کے لیے لڑائی روکنا بھی شامل ہے، جس کے تحت فلسطینی قیدیوں کے بدلے کچھ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔